بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستوں، ایک جلیل القدر صحابی کا واقعہ لے کے آپ کے سامنے جو ہے حاضر ہوا ہوں۔ ان صحابی کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا اصل نام جو تھا وہ تھا خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصار اس لیے لگتا تھا کیونکہ آپ انصاری صحابی تھے۔ آپ کا ایک لقب بھی تھا، وہ آپ کا یہ لقب تھا میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے پیش کروں گا۔ آپ کا جو مقام تھا وہ یثرب تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ النبی بنا۔ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، اور مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر وہ کہلایا ہجرت کے بعد۔ خاندان جو تھا آپ کا وہ خاندان تھا حضرت، یعنی قبیلہ جو تھا آپ کا وہ حضرت قبیلہ تھا، اور اس حضرت قبیلے کے اندر آپ کا جو خاندان تھا وہ تھا بنو نجار۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی تھا بنو نجار۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب کا ننیال تھا یہ۔ ان کے واقعہ آپ کے سامنے کچھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ایمان لائے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ یعنی یثرب بھیجا تھا دعوت کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے، تو اس دعوت کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کرا اور بیت عقبہ ثانیہ یعنی عقبہ کی دوسری بیت میں شامل رہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو کچھ دن تو آپ نے 7 یا 8 دن، کچھ 1 ڈیڑھ ہفتہ آپ جو ہے قبا میں آپ نے جو ہے قیام کرا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر مدینہ تشریف لے کے گئے۔ اسی کے بعد اس شہر کا نام جو ہے مدینہ النبی پڑا، ورنہ اس کا نام پہلے یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ یعنی یثرب گئے ہیں تو وہاں پر سبھی لوگ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ آپ کا جو ہے ویلکم اور استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور سب چاہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے میزبان بنیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کا مکہ میں گھر تھا، مدینہ میں تو کوئی گھر نہیں تھا، تو ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب تک آپ کا گھر نہیں بنتا، جب تک آپ ہمارے گھر میں رہیں۔ ہر آدمی کی یہ خواہش تھی۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقین کا سردار ہے، وہ ایمان بھی قبول نہیں کرا تھا اس نے اس وقت تک، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے لیے آگے سے آگے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا۔ یہ بڑا معاملہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی قصوہ، اس کو اللہ کے رسول نے کہا یہ معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے معمور ہے، یہ جس کے گھر کے قریب بیٹھ جائے گی اس کے گھر کا میں مہمان بنوں گا اور وہ میرا میزبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی، وہ اونٹنی چلتی رہی اور پھر وہ بیٹھی، تو جہاں وہ بیٹھی وہ گھر سب سے مطلب جہاں وہ بیٹھی وہاں پر سے سب سے قریب جو گھر تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ فوراً اٹھا کے وہاں سے لے گئے اور نے کہا اللہ کے رسول بس اب آپ ہمارے گھر میں رہیں گے، اس کے بعد اب کوئی بات نہیں کہ ہم ہی آپ کے میزبان ہیں اور آپ ہمارے مہمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو میرا 2 منزلہ گھر ہے اس میں آپ اوپر کی منزل پر رہیں اور نیچے کی منزل میں ہم رہیں گے، آپ کو کیا ایک سیپریٹ بالکل اوپر کا مکان مل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نیچے رہنا چاہتا ہوں کہ لوگ ملنے جلنے آئیں گے تو زیادہ جو ہے آسانی نیچے رہے گی، تو نیچے کا مکان دے دیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو، اور آپ اوپر رہتے رہے ابو ایوب انصاری اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ۔ ہوا یہ کہ پرانے زمانوں میں مکان جو ہوتے تھے وہ جو ہے اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے کہ بھائی RCC ڈلی ہوئی ہے کہ پانی نیچے نہیں گرے گا یا کوئی چیز نیچے نہیں گرے گی، لکڑیوں کے پھنٹوں پر دوسری منزل بنتی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک رات کو یہ سو رہے تھے ابو ایوب انصاری نیچے، اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے اپنی نیند کے اندر تھے۔ رات کو ایک مشقیزہ یعنی پانی کا مٹکا جو ہے گر گیا اور وہ پورے تختے کے اوپر جو اوپر پھنٹے تھے اس کے اوپر پانی پھیلنے لگا۔ انہوں نے فوراً اپنا رات کو، وہ سرد رات بھی تھی، سردیوں کی رات، انہوں نے اپنا کمبل اتارا اور اس کے اوپر پانی کے اوپر ڈال دیا۔ جب روئی نے پورا پانی جذب کر لیا تو پھر یہ انہوں نے چین کی سانس لی اور رات بھر ٹھٹرتے ہوئے یعنی سردی میں کپ کپاتے ہوئے انہوں نے رات گزاری۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان کی محبت کا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوند پانی کی نہیں گرنی چاہیے، چاہے ہم رات بھر ٹھٹرتے ہوئے جو ہے نا رات پوری گزارتے۔ دیکھیں آپ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ انہوں نے بدر سے لے کے احد، خیبر، صلح حدیبیہ، بیت رضوان میں بھی شامل ہوئے، فتح مکہ اور حنین کی جنگ، سب جنگوں میں آپ نے حصہ لیا، اور آپ جنگ کو میں آپ کا شوق تھا جنگوں میں حصہ لینا، آپ کی دلچسپی تھی جنگوں میں حصہ لینا، آپ آگے بڑھ بڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے جنگوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
بصرہ میں شفٹ کوفہ میں شفٹ ہوئے ہیں. آپ نے جو اپنا دارالخلافہ تھا وہ کوفہ شفٹ کرا ہے کسی وجہ سے، جنگ جمل، جنگ صفین کی وجہ سے. تو آپ نے اپنے پیچھے سے انہی کو گورنر لگایا تھا مدینے کا، ابو ایوب انصاری کو. آپ کو جو ہے نا پولیٹکس سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، آپ ان چیزوں میں نہیں لگتے تھے پولیٹکس کے اندر. آپ کو جو ہے زیادہ دلچسپی جو تھی وہ جنگوں سے تھی، کیونکہ آپ نے جو ہے حدیث سن رکھی تھی بخاری کی کہ قسطنطنیہ یعنی کیسر روم، کیسر روم کے شہر پر جو پہلا لشکر حملہ کرے گا اس کی وہ جنتی ہے. تو یہ جنتی لشکر کی بشارت ان کے کانوں میں تھی. تو آپ جب بھی اس طرف کوئی لشکر جاتا تھا قسطنطنیہ کی طرف، تو آپ اس میں شامل ہوا کرتے تھے. کم سے کم تین جو ہے نا لشکروں میں تو یہ شامل ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ہوئے ہیں، ویسے تین کی تو حدیث ملتی ہیں اور تاریخ میں بھی بیان ہوا ہے. پہلا لشکر جو تھا وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ امیر تھے اس لشکر کے، اس میں یہ شامل ہوئے. دوسرا لشکر میں جس میں شامل ہوئے، اس میں غالباً یہ حضرت امیر معاویہ جو تھے اس کے امیر تھے، کیونکہ ایک حدیث آتی ہے مستدرک کی کہ اس میں حضرت امیر معاویہ سے ان کا کوئی اختلاف ہو گیا تھا اور یہ چلے گئے تھے وہاں سے چھوڑ کے. تیسرا جو جو جنگ کے لیے محاصرہ کیا گیا قسطنطنیہ کا، اس کا جو امیر تھا وہ یزید تھا. یہ وہی یزید تھا، یزید بن معاویہ، جس نے حضرت حسین کی شہادت کروائی. تو تین جنگوں کے اندر جو ہے نا انہوں نے حصہ لیا. سب سے پہلا جو بشارت ہے وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے لشکر پہ لگتی ہے. جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ ور ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت جو ہے پہلے والے لشکر کی ہے. آپ کی وفات بھی قسطنطنیہ میں یزید جب امیر تھا لشکر کا اس وقت ہوئی ہے. آپ کی وفات 54 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ نے جو ہے نا اپنے مرنے سے پہلے ہی وصیت کر دی تھی کہ میری قبر جو ہے قسطنطنیہ کے جو شہر ہے اس کی دیوار سے بالکل لگ کے جو ہے میری قبر بنا دی جائے، اور آپ کی قبر وہیں بنائی گئی. آپ جو ہے دیکھیں اس میں 54 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ جو ہے اس میں پھر میں ایک بات دہرا رہا ہوں کہ آپ جو حضرت علی سے بہت محبت فرماتے تھے. آپ حضرت علی بھی آپ سے بہت محبت فرماتے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے. یہ ایک جلیل القدر صحابی کا میں نے آپ کے سامنے جو ہے مختصر واقعہ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.